الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے وقار پذرا درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ہماری کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 497 ہے۔ اس روایت کو امام مسلم بھی مسلم شریف کے اندر لے کر آئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر آئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر اور عمر، تمہیں کس شے نے گھر سے باہر نکالا ہے؟ تمہیں کس وجہ سے گھر سے باہر آنا پڑ گیا؟ کیا وجہ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی وجہ سے، کیونکہ بھوک اس قدر شدید ہمیں لگی ہے کہ اس بھوک نے ہمیں بے چین و بے قرار کر دیا، جس وجہ سے ہم گھر سے باہر آ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے کنٹرول میں محمد کی جان ہے، مجھے بھی اسی وجہ سے گھر سے باہر آنا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ دیکھیے، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ 2 ماہ ہو جاتے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کس قدر سادگی والی زندگی آپ نے گزاری۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ابو بکر اور عمر کو ساتھ لیا اور چلے ایک انصار صحابی کے گھر پر۔ جب ان کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی اور ان کی بیوی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو خوشی سے ان کو خوش آمدید کہا، خوش ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر تو گھر پہ موجود نہیں ہیں، لیکن آپ اندر تشریف لے آئیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ اس عورت کا شوہر بھی گھر پہنچ گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا، میں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ آج تو میں سب سے بہترین مہمان والا ہو گیا۔ جس کے گھر میں رسول اللہ تشریف لے آئے تو بتائیے وہ تو پھر سب سے بہترین ہوگا نا، کہ میں تو پھر سب سے بہترین ہو گیا مہمان والا، کہ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، اور ابو بکر عمر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانتے ہو کیا ہیں؟ حضور کے وزیر ہیں، حضور کے وزیر ہیں۔ ابو بکر بھی رسول اللہ کے سسر ہیں، فاروق اعظم بھی رسول اللہ کے سسر ہیں۔ ابو بکر کی بیٹی اور فاروق اعظم کی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں۔ جب وہ گئے اور انہوں نے اپنے گھر میں بٹھایا، فوراً دسترخوان بچھا کر ایک جلدی سے کھجور کا گوشہ، گچھا جسے کہتے ہیں، وہ لے کر آیا۔ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے تناول فرمائیے، اسے کھائیے۔ پھر فوراً انہوں نے کیا کیا؟ ایک بکری ذبح کی۔ جب بکری ذبح کرنے لگے، حضور کی سیرت کا یہ پہلو بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو تم بکری ذبح کرتے رہے ہو نا، دیکھو کوئی دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ حضور کی رحمت کا پہلو دیکھیے کہ جانوروں پہ کیسی رحمت اور شفقت فرما رہے ہیں۔ اسی لیے میرے کریم آقا نے شاہ فرمایا کہ جب تمہیں کسی جانور کو مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو ان کے چہرے پہ نہ مارنا۔ تم جانور پالتے ہو اور تمہیں ضرورت پڑ جائے کبھی انہیں مارنے کی، ان کے چہرے پہ نہ مارنا۔ ہمیں طور طریقہ سکھا رہے ہیں جانور رکھنے کا، لیکن افسوس کے ساتھ جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ زیادہ تر جانوروں کے چہرے پر مارتے ہیں، ایسے کہ نہیں، جب رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ چہرے پہ نہ ماریں۔ جس طرح انسان کے سب سے اشرف اعضاء کہاں لگے ہوئے ہیں؟ بولیے، چہرے میں لگے ہوئے ہیں، تو جانور کے بھی چہرے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں ڈھنگ سکھا رہے ہیں۔ فرمایا دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، یہ حضور کی رحمت کی دلیل ہے
آپ رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات کے رسول بن کر آئے ہیں۔ انہوں نے فوراً بکری ذبح کی اور کھانا تیار جب کر لیا، اور پھر آپ نے کھجور کے ساتھ اس بکری کے گوشت کو تناول فرمایا، اور خوب آپ نے سیر ہو کر جب کھانا کھایا تو فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق سے آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، اے عمر، جو نعمت ہم نے کھائی ہے نا، اس نعمت کا سوال ہم سے ہوگا، اس نعمت کا بھی سوال ہم سے ہوگا، اور ہم نے اس نعمت کا جواب بھی اللہ کے حضور دینا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے کتنی سادہ ہے، کتنی بہترین زندگی ہے۔ حضرات گرامی ہمیں بار بار اس بات کو کہتے ہیں، جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں بطور استعمال کے ہمیں دی ہیں، بطور استعمال کے دی ہیں، ہمیں اس کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اور یہاں شفقت کا پہلو بھی یہ ہے کہ کوئی بکری ایسی ذبح نہ کرے جو دودھ والی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ذبح کر دو، اس کے بچے بھوکے اور پیاسے مر جائیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق